ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سالار کو موت کے منہ تک پہنچانے کے باوجود کامران کو چین نہیں آتا اور وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا ہاسپٹل سالار کے پاس اسے یہ کہنے کے لیے کہ ابھی تو اس نے صرف یہ ٹریلر دکھایا ہے، اگر وہ مزید کامران کی بات نہ مان کر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے ساتھ آگے مزید اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اس بات پر سالار اور کامران کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سالار اس بار اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کامران کے منہ پر سیدھا مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد مجھے پہلے والا سالار سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں اب پہلے والا سالار نہیں ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں اپنے ماں کے نام کی تمام تر چیزیں جو تم لوگوں نے مجھ سے ہتھیار رکھی ہیں وہ واپس نہیں لے لیتا، میں اب سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس بات پر کامران تھوڑا سا پریشان ہو کر رہ جاتا ہے کہ آخرکار سالار کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے اس طرح کا سالار دیکھا ہی نہیں تھا جو کہ بہادر ہو چکا ہے۔ سالار جو کہ اپنی زندگی کامران، ضامن اور شیلا کے اشاروں پر گزار رہا تھا، آج وہی سالار ایمان کے کہنے پر بہادر ہو چکا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے لینا جان چکا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سویرا کو اس کی ساس کہتی ہے کہ تم آخرکار کرنا کیا چاہتی ہو، تو سویرا صاف الفاظوں میں کہہ دیتی ہے کہ اب میں مزید اپنی زندگی آپ کے بیٹے جمیل کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بیٹے سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ اس بات پر سویرا کی ساس اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخرکار دو بچیوں کی ماں ہو، دو بچیوں کی پرورش کس طرح سے تم کرو گی، یہ زمانہ یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس بات پر سویرا اپنی ساس کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا جمیل کون سا مجھے جینے دیتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جب ایمان کو معلوم ہوتا ہے کہ سالار سیدھا ہاسپٹل پہنچ چکا ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے تو ایمان سے رہا نہیں جاتا اور وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا سالار کے پاس ہاسپٹل میں اس کا پتہ لینے کے لیے۔ جب جا کر دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہے تو اس کا دل دکھی ہوتا ہے۔ لائک کو جب سالار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو لائک کرتا ہے سالار کو کال اور کہتا ہے کہ آج سے پہلے کسی کی اتنی ہمت تو نہیں ہوئی کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے، پھر اس لڑکی کے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اس بات پر سالار لائک سے کہتا ہے کہ میں نے برسوں پہلے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی تھی اور آپ مجھے چھوڑ کر باہر کے ملک اکیلے چلے گئے تھے، تب آپ بھی تو مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، میں نے تو تب آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی، تو اب آپ میری پسند میری بیوی پر اس طرح کے الزامات کیوں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پر لائک سمجھ جاتا ہے کہ سالار کسی بھی صورت ایمان کے خلاف کوئی بھی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ سالار جو کہ ایمان کے کہنے پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ رہا ہے تو وہیں پر کامران کے ہوش اڑتے جا رہے ہیں کہ سالار نے اگر سب کچھ ہتھیا لیا تو اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ شیلا اپنے بیٹے کامران کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی طرح سے اگر میں راحت کو دھمکاتی رہتی نا تو آج تمہاری بہن اور تمہارا باپ 80 گز کے مکان میں موجود ہوتے، نہ کہ اس عالیشان محل میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ سوچ سمجھ کے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ ہمارے لیے ہی مشکلات کا باعث بن جائے۔ تو کیا ہوگا آگے، اب مزید کس طرح سے ایمان سالار کی ڈھال بنے گی؟ سالار جو کہ کہتا ہے ایمان سے کہ یہ میری لڑائی ہے اور اب خود میں ہی اس کو لڑوں گا، کس طرح سے لڑے گا سالار اپنی لڑائی اور کس طرح سے اپنے حق واپس لے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل رد۔